الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ تابعداری کرو شیطان کے قدموں کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آئیں تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں فَاعْلَمُوا پس جان لو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے حکمتوں والا حال ينظرون کس چیز کا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں الا ان یأتیہم اللہ مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تبارک و تعالی
فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکہ اور آئیں فرشتے، وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے تمام کاموں کا، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سارے امور۔ آمنت باللہ وبآیاتی، حضرات گرامی، جو آیات اس وقت تلاوت کی ہیں ان کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا تھا، ایک منافقین کا اور دوسرے مخلصین کا، ایسے اہل ایمان کا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں اور مال کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس سے کون مراد ہیں؟ مفسرین کے مختلف وی اور مختلف آراء اور رائے اور اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے خطاب ہے منافقین کو کہ جو بظاہر تو اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، لیکن دل کے اندر باطن میں کفر چھپا ہوتا ہے، تو ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ظاہر اور باطن سے ایمان لاؤ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ جو مختلف شریعتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لائے، انہیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اکثر حضرات نے، جمہور نے فرمایا کہ اس سے مراد خود اہل ایمان ہیں، مخلص مومنین ہیں، انہیں یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آدمی ایمان لے آیا بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، اسلام اور ایمان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی ایمان لے آیا تو وہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے۔ تو رب العالمین یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جس آدمی نے اس بات کی شہادت دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور گواہی دے دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبوت کی گواہی دے دی،
آخرت کے اوپر ایمان لے آیا، وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لے، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، حج کر لے، صرف اسی کا نام جو ہے اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات رکھتا ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس کے اندر زندگی گزارنے کے تمام اصول ہیں۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، اسلام کے اندر عادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں۔ تو جس وقت تک آدمی مکمل اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ مکمل مومن نہیں بن سکتا، مکمل مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ کہ مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا دینا، کسی کی تابعداری کے اندر، کسی کی فرمانبرداری کے اندر دے دینا، سر تسلیم خم کر دینا، سر جھکا دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اے ابراہیم اسلام لے آؤ، تو فرمایا کہ میں رب العالمین کے اوپر اسلام لے آیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جس وقت وہ دونوں اسلام لے آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب ذکر کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا اس کے اندر کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ تو بیٹے نے جواب دے دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے حکم دیا پورا کیجیے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں اسلام لے آئے، یعنی دونوں جھک گئے، دونوں نے فرما برداری اختیار کی، دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹے کو باپ نے زمین کے اوپر پیشانی کے بل پہ لٹا دیا، گلے پہ چھری رکھ دی، کوئی کوشچن نہیں کیا، کوئی سوال نہیں اٹھایا، نہ باپ نے سوال کیا نہ بیٹے نے سوال کیا کہ اے اللہ بڑھاپے میں بیٹا دیا، اب کیوں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ بیٹے نے کوئی سوال نہیں اٹھایا کہ ابا جان میرا کیا قصور ہے، کیوں مجھے ذبح کر رہے ہو، بلکہ دونوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ تو فرمایا اس کا نام اسلام ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا دو، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی نبی کی تعلیم کے سامنے، اور کوئی سوال مت اٹھاؤ، اپنی عقل کو اس کے اندر مت جڑاؤ، اور اس کے اندر حکمت اور مصلحت کو تلاش مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو جھکا دو اور اللہ کی فرما برداری کے اندر اپنے آپ کو دے دو، تو تب تمہارا اسلام جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب فرمایا کہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونے کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اپنے بدن کے اعتبار سے مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارے کان، یہ سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ
تمہارے ہاتھ اور پاؤں سے جو اعمال سرزد ہو رہے ہوں وہ مخالف ہوں تمہاری عقل کے اور تمہارے دل کے، اور تمہارے دل کے اندر، تمہارے عقل کے اندر جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہارا یقین ہے، اس کے خلاف اعمال سرزد ہو رہے ہوں، زبان پہ کچھ اور ہو، دل کے اندر کچھ اور ہو، ظاہر میں کچھ اور ہو، باطن میں کچھ اور ہو۔ فرمایا ایسا نہیں، جو عقیدہ ہے عمل بھی عقیدے کے مطابق ہو، اور جو عمل ہے وہ عقیدے کے مطابق ہو، دونوں کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو، ظاہر اور باطن کے اندر، تو مکمل طریقے سے اپنے تمام اعضاء کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ جو دل کہے اس کے مطابق ہاتھ کا عمل ہو، جو یقین ہے اس کے مطابق عمل ہو۔ اور دوسرا فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک تو یہ کہ اپنے تمام اعضاء کے اعتبار سے، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا مطلب یہ کہ تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ بعض چیزیں تو اسلام کی لے لو اور بعض چیزیں دوسری اختیار کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ مکمل اسلام کو اختیار کرو، اس لیے کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ بعض چیزیں اسلام کی لے لو اور بعض چیزیں اپنے آباء و اجداد کی رسومات سے لے لو، رواجوں سے لے لو، بدعات کو لے لو۔ فرمایا یہ پورا اسلام کے اندر داخلہ نہیں ہے۔ بعض چیزیں اسلام سے لے لو، بعض چیزیں یہودیت سے لے لو، بعض چیزیں نصرانیت سے لے لو، فرمایا یہ پورا اسلام کے اندر داخلہ نہیں۔ بدعات جب انسان اختیار کرتا ہے تو نیکی سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے کہ اس کے اندر مجھے نیکی ملے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ عید کے دن آ کر کے نوافل ادا کرے گا، نماز پڑھنا ہے، نوافل کی ادائیگی بہت بڑا اجر ثواب ہے، لیکن عید کے دن ادا کرے گا تو بدعت ہے۔ آدمی تیجا کرتا ہے، 40واں کرتا ہے، 10واں کرتا ہے، جمعرات کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، کس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، دین سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے، لیکن نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے بدعت۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی اسی طرح کا ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے، یہودیت میں سے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے تورات کے، جب مسلمان ہوئے، اسلام کے اندر آئے، تو دین موسوی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کا جو دن ہے وہ مقدس ترین دن تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تورات کے ماننے والوں کو یہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرو، یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، اس دن کوئی اور کام نہیں کرنا، زراعت نہیں کرنی، کاشتکاری نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، حتیٰ کہ چولہا بھی گرم نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، دودھ پینا حرام تھا۔ تو جب یہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے سوچا کہ اسلام کے اندر جمعے کے دن کی تعظیم ہے اور ہفتے کے دن کی تعظیم، اس کا جو ہے انکار اسلام کے اندر نہیں ہے کہ تم ہفتے کی تعظیم نہ کرو۔ اور اسی طرح اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ کوئی آدمی ضرور اونٹ کا گوشت کھائے یا دودھ پیے۔ تو کیوں نہ ہم ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کریں اور ساتھ ساتھ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہ کھائیں، دودھ نہ پئیں، تاکہ دونوں شریعتوں کے اوپر عمل ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر بھی عمل ہو جائے اور اسلام کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دونوں شریعتوں کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر اور دوہرا ثواب ملے گا۔ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس کی اجازت دیجیے کہ تہجد کے اندر ہم تورات کی بھی تلاوت کریں اور اونٹ کا گوشت ہم نہ کھائیں، باوجود اس کے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے، جائز ہے، دودھ پینا حلال اور جائز ہے، لیکن ہم شریعت موسوی پہ عمل کرتے ہوئے اس کا گوشت نہ کھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
इस आयत करीमा को नाज़िल फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, कि ए ईमान वालो तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। ये तरीक़ा ठीक नहीं है कि मूसा शरीयत के ऊपर भी अमल करो और इस्लाम के ऊपर भी, सिर्फ इस्लाम के अंदर दाखिल हो। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। अल्हम्दुलिल्लाह अली ज़ाति समी सिमाति कबीर शान जलील क़द्र रफ़ी ज़िक्र मुताइल अम्र जलील बुरहान फ़हीम इस्म अज़ीज़ इल्म वसील हिल्म कसीर गुफ़रान जमील सनाई जज़ील अताई मुजीब दुआई अमीम इहसान सरील हिसाब शदीद इक़ाब अलीम अज़ाब अज़ीज़ सुल्तान वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनूत बिशरहि सद्रि व रफ़इ ज़िक्र व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया अम्मा बअद फया अय्युहन नास वहिदुल्लाह फ़इन्न तौहीद रअसुत्ताक़ वत्तक़ुल्लाह फ़इन्न तक़वा मिलाकुल हसनात वअलैकुम बिस्सुन्नह फ़इन्न सुन्नत तहदी इलल इताअह वमन अताअ अल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा वइय्याकुम वल बिदअह फ़इन्नल बिदअत तहदी इलल मासियह वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा वअलैकुम बिस्सिद्क़ि फ़इन्न सिद्क़ युंजी वल कज़िब युहलिक वअलैकुम बिल इहसान फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन वला तुहिब्बुद दुनिया फ़तकूनू मिनल ख़ासिरीन वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह फ़इन्नहु अर्हमुर राहिमीन अला व इन्न नफ़्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा वअजमिलू फ़ित तलबि व तवक्कलू अलैहि फ़इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन वदूहु फ़इन्न रब्बकुम मुजीबुद दाईन वस्तग़फिरूहु युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदख़ुलून जहन्नम दाखिरीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन क़दीमुन करीमुन मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम व सल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन खुसूसन अला सय्यिदिल मुत्तक़ीन वल अबरार साहिबिन नबी फ़िल गारि वल मज़ार अफ़ज़लिस सहाबति बित्ताक़ीद खलीफ़तिन नबी बिला फ़ख्र इमामिना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला नातिक़ बिस्सवाब वल आदिल बिल किताब इमामिना बिल हक़्क़ उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला कामिल हयाइ व नाशिरिल क़ुरआन अश-शहीदिल मज़लूम हीन तिलावतिल फ़ुरक़ान इमामिना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
وعلى صاحب السيف والقضاء وناصر العلم والهدى سد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا